نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت اس کائنات عالم کے خالق ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی حالات پیدا ہوتے ہیں ان سب کے خالق اللہ ہیں۔ دنیا میں کوئی حال ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے تصرف سے باہر ہو۔ ہر حال اس کی عین منشا کے مطابق ہوتا ہے اور ہر حال اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات عالم کی چیزوں پر اور اس کے حالات پر اتنا گہرا تصرف ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کہ درخت سے کوئی پتا اللہ کے علم میں آئے بغیر گر نہیں سکتا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے درخت کا پتے کے بارے میں کہ مَتَى تَسْقُطُ وَأَيْنَ تَسْقُطُ وَكَمْ تَدُورُ فِي الْهَوَاءِ درخت سے پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، اور اس کو گرتے ہوئے ہوا میں پلٹنیاں کتنی کھانی ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو انسان پر دنیا میں مختلف حالات رہتے ہیں۔ دو حال سب سے بڑے ہیں، ایک اس کو حیات کا ملنا اور دوسرا پھر اس کی حیات کا ختم ہونا یعنی موت۔ ان دونوں حالات کو اللہ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہی اللہ ہے جس نے حیات کو بھی پیدا کیا اور جس نے موت کو بھی پیدا کیا۔ اس کے امر سے موت آ جاتی ہے اور جب اس کا امر نہیں ہوگا تو انسان نہیں مر سکتا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت والوں اور جہنم والوں کے درمیان ایک مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج کے دن کے بعد کوئی موت نہیں، ہمیشہ ابد الآباد کی زندگی ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان پر دو حال بڑے ہیں، موت اور حیات، اور اس کے اندر جتنے بھی حالات ہیں اس کے مالک بھی اللہ ہیں۔ تو انسان پر کبھی خوشی کے حالات رہتے ہیں، کبھی غمی کے حالات رہتے ہیں، اور انسان حاجتوں کا بندہ ہے، اس کو ہر وقت ہی حاجت رہتی ہے۔ کبھی اس کو گرمی لگ رہی ہے، کبھی اس کو سردی لگ رہی ہے، کبھی اس کو کھانے کی حاجت ہے، کبھی اس کو پینے کی حاجت ہے، ہر وقت حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، اور مختلف حالات اس کے اوپر ہیں۔ دن کے وقت یہ خوش ہے اور شام کے وقت غمی میں ہے۔ شام رات کو جب سو رہا تھا کوئی تفکرات اس کے قلب میں نہیں تھے، جب اٹھا تو پریشانی اور تفکرات آ چکے تھے۔ گھر سے نکلے تھے تو خیریت اور عافیت تھی، گھر میں داخل ہوئے اب تو کوئی خیریت اور عافیت نہیں ہے، پریشانی آ چکی ہے۔ اس طرح کے مختلف حالات بندے پر آتے ہیں۔ ہم ان حالات میں کیا کیا کریں؟ پریشانی کے حالات بھی آئیں گے اور ضرورتوں اور حاجتیں تو ہمیں ہر وقت رہتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے سہارا لو، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ صبر، تکلیفوں پہ صبر کرنا بہت بڑا سہارا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ صبر کے 3 معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچا رہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ نیک اعمال پر جمع رہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں، اور تیسرا معنی یہ لکھا ہے کہ تکلیف دہ حالات آنے پر اللہ کی ذات سے شکوہ نہ کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ جس کے اندر یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں گی وہ صابرین میں سے ہے۔ بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت بڑا درجہ، جن کو اپنی پریشانی اور غم کے اندر بھی اللہ کی رحمت کا مزہ آتا ہے۔
اتنا بڑا درجہ کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تکلیفوں پر اللہ کی ذات سے شکوہ نہ کرنا، چاہے کیسی ہی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں۔ تکلیفوں کو دور کرنے پر اللہ تعالیٰ کو مکمل تصرف حاصل ہے، قدرت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو بڑی تکالیف دیکھنا ہوئی، جس میں اپنے عزیز و اقارب کا دنیا سے چلے جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ کی زندگی میں حیات رہی اور آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ باقی تو ساری کی ساری اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے گئی۔ آپ کی تینوں بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، تینوں بیٹے، حضرت قاسم بھی، عبداللہ طاہر بھی اور حضرت ابراہیم بھی، تینوں بیٹے، آپ کی زندگی میں سب کا انتقال ہوا۔ اور حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہونے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے بازو میں ان کو دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں صبر سکھاتے ہیں اور خود آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس وقت ان کے لیے بھی تعلیم تھی اور قیامت تک کے آنے والے سب لوگوں کے لیے تعلیم تھی کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے، انشاءاللہ وہ اللہ کی مدد کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرے گا، اور آخرت میں تو اس کے لیے اجر ہے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تبکی العیون وقلبی محزون، میری آنکھیں رو رہی ہیں اور میرا دل غم زدہ ہے۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان سے صرف ہم وہ بات نکالیں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، شکوہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اتنا پیسہ بھی تھا، اچھے ہاسپٹل بھی تھے، اچھے ڈاکٹر بھی تھے، ہر وقت ڈاکٹر میسر تھے، پھر اللہ اپنے صحت کیوں نہیں دی؟ چند ایام قبل والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل کے اندر بہت سارے حالات دیکھنے کو ملے۔ پہلا دن تھا، والد صاحب کی سخت سانس کی تکلیف تھی، تو بے چینی کے عالم میں میں باہر ٹہل رہا تھا، ایک بھائی میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنی ایک تکلیف بیان کی کہ میں اس تکلیف کی وجہ سے ہاسپٹل آیا ہوا ہوں۔ تو میں کانپ گیا، اتنی بھی انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے مجھے فوراً کہا کہ مولوی صاحب، یہ جو بندہ آیا ہے نا، یہ آپ کو اللہ نے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم بڑی بڑی تکلیف دے سکتے ہیں، آپ کو چھوٹی تکلیف دی ہے، ہم بڑی بڑی تکلیف دینے پر قادر ہیں۔ اس لیے انسان تکلیف آنے پر اس بنیاد پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس سے بڑی نہیں دی۔ اور پھر ایسے لوگ بھی دیکھے جو کہہ رہے تھے کہ جی 2 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، 3 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات اگر صحت دے دیں، جتنے مرضی پیسے لے لیں۔ ایک آدمی ICU کے دروازے پر رو رہا تھا، ڈاکٹروں سے کہہ رہا تھا جتنا مرضی پیسہ والد صاحب پہ لگا دیں، ان کو زندگی مل جائے بس۔ 3 دن کے اندر انہوں نے ہمیں بتایا کہ 45 لاکھ روپے خرچ ہوا، 3 دن کے اندر، اور صحت کے ندارد، صحت نہیں ملی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، زبان سے صرف ہم وہ بات نکالیں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ صبر ہے، شکوہ نہیں کریں گے۔ آپ نے صحت کیوں نہیں دی؟ اتنی کائنات کے مالک بھی اور ہر چیز پر تصرف بھی اور خالق بھی، جب ہم اللہ سے شکوہ نہیں کریں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے، اپنا قرب عطا کریں گے۔ یہ باتیں آج ہمیں اپنی نوجوان نسل کو سمجھانی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے سرہانے بیٹھ کر باتیں کی ہیں صبر کی۔
ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں چلی گئیں، آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ دن بھی آئیں گے کہ جب آپ کی نگاہ چلی جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ پیشن گوئی تھی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبر کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے. اس لیے اپنی نوجوان نسل کو یہ باتیں سمجھانی ہوں گی. تمام حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور تکلیف پر جو ہمیں الفاظ کہنے کا حکم ہے وہ ہم زبان سے یوں کہیں، دل میں اس کی کیفیت بھری ہوئی ہے اور زبان سے ہم یوں کہہ رہے ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی ملک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں جس کو اس کلمہ کی حقیقت نصیب ہو گئی اس کے دل سے دکھ اور غم کو اللہ دور فرما دیں گے. اس کے کلمات، یہ کلمات بڑے عجیب ہیں. اے اللہ آپ ہمارے مالک ہیں، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق ہوتا ہے، جیسے چاہے تصرف کرے، یہاں رکھے وہاں رکھے، اس کو حق حاصل ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس جملے میں تو غم کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ یہ جو جدائی ہوتی ہے یہ عارضی ہے، بے شک ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ جدائی عارضی ہے، آخرت کے احوال سچے ہیں اور آخرت کے احوال حق ہیں. تو فرمایا استعینوا بالصبر، اللہ سے اپنے دکھوں پر، غموں پر، تکلیفوں پر صبر کے ذریعے سے اللہ سے سہارا لو، اللہ سے سہارا لو صبر کے ذریعے سے. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے سہارا لو. اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے نماز پڑھو. نماز اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. صرف فرمایا نہیں، کر کے بھی دکھایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال جلدی اذان دو، ارحنی بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اتنی لمبی نمازیں پڑھیں کہ تورمت قدماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج گئے. لمبی نماز پیر سوج گئے. تو کسی نے کہا کہ آپ کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے نماز میں لطف رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز میں راحت رکھی ہے، اور ہماری حاجتوں کا پورا کرنا بھی رکھا ہے. نماز سے اپنی ضرورتیں پوری کراؤ. وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک آدمی لوگوں کے سامان لے جانے کا کام کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں لاجسٹک کا نظام ہوتا ہے. اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ، خچروں پہ سامان لوگوں کا لے جاتے تھے، جہاں وہ کہتے وہاں پہنچا دیتے. تو ایک دفعہ سامان لے جانے لگے تو ایک آدمی مل گیا، کہنے لگا کہ بھائی مجھے بھی ساتھ لے چلو، میرے پاس سواری نہیں ہے، میں اتنی رقم آپ کو دے دوں گا. انہوں نے اپنے ساتھ سواری بھی بٹھا لیا. ایماندار نیک آدمی تھے. راستے میں آگے پہنچے تو ایک راستہ شہر کی طرف جا رہا ہے، دوسرا راستہ اجنبی ہے. تو اس مسافر نے کہا اس اجنبی راستے کی طرف چلیں، یہ ذرا مختصر راستہ، جلدی پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا بھی کہ میں جانتا نہیں یہ راستہ. مسافر نے کہا نہیں، آپ اسی راستے پر چلیں، جلدی پہنچ جائیں گے وہاں پر. وہ راستہ ایک جنگل میں جا کے ختم ہو گیا، جہاں مختلف مردے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ آدمی اتر گیا، اس نے نیزہ نکال لیا، خنجر نکال لیا، کہنے لگے مال بھی دو اور موت کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس اللہ والے نے بارہا کہا بھائی تو مال لے لے، میری جان چھوڑ دے. اس نے کہا نہیں، یہ میں یہاں کسی کو بھی زندہ یہاں جانے نہیں دیتا، تاکہ لوگ اطلاع نہ کریں پیچھے. مال بھی لوں گا، جان بھی لوں گا. کہنے کہ اچھا بھائی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دیں. کہنے لگے سب نے یہی خواہش ظاہر کی تھی، جتنے پڑھے ہوئے نا سب نے یہی کہا تھا، تم بھی پڑھ لو. انہوں نے پہلی رکعت پڑھی، گھبراہٹ بھی، خوف بھی. وہ خنجر تلوار لیے تیار کھڑا ہے، خوف بھی گھبراہٹ بھی تھی.
تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی چیز یاد نہ آئے، کیا پڑھو، خوف کی کیفیت، تو یہ آیت یاد آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو بے کس مجبور انسان کی دعا سنتا ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک ایسا کام کر سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت کم تم یاد رکھتے ہو۔ یہ الفاظ زبان پہ آنے تھے کہ ایک آدمی نیزہ لیے دوڑتا ہوا آیا، گھوڑے پہ سوار، اور اس نے زور سے نیزہ ان کو مارا، جو تلوار لیے کھڑا تھا، اور جیسے وہ بندہ گرا تو شعلے نکلے، اس کا جسم جل گیا۔ یہ آدمی فوراً اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگے، بھائی آپ کون ہیں، آپ تعارف کرائیں، کہاں سے آئے؟ کہنے لگے وہ جو آیت تم پڑھ رہے تھے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، میں اس کا غلام ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے۔ جب انسان بے بس ہوتا ہے، تمام راستے بند، ڈاکٹر کہتے ہیں اب صحت نہیں ہو سکتی، تمام راستے بند، تو کون مجبور کی سنتا ہے؟ کون بے کس کی سنتا ہے؟ جو مجبور ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے جس دنیا کے سارے تعلقات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صحت نہیں دے سکتے، سارے تعلقات سے مایوس، اس کو کہتے ہیں مضطر، اس کو اللہ نظر آتے ہیں، بس جب وہ مانگتا ہے اس کو بڑا اخلاص ہوتا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد لو، اللہ سے نماز کے ذریعے سے مدد لو، اس لیے نماز میں غفلت نہ کی جائے، نماز میں غفلت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، لا سہم فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس کو اسلام کی برکتیں نصیب نہیں ہوتی، اسلام کے نفع نہیں ملتے، اس لیے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، بازار میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ فوراً اس طرف توجہ جائے کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا تھا جب صبح کی نماز میں، جس کی وجہ سے بہت گہرا زخم ہو گیا اور خون جاری ہو گیا، اور اس کی سبب سے غشی ہو جاتی تھی۔ اطباء نے کچھ دوا پلائی، کچھ چیز پلائی، وہ بھی زخم کے راستے باہر نکل گئی، تو سب کو یقین ہو گیا بس اب زندگی نہیں ہے۔ غشی کی کیفیت، خون جاری ہے، غشی کی کیفیت میں لیٹے ہوئے، بے ہوشی کے عالم میں۔ نماز کا وقت آتا، لوگ کہتے الصلاۃ، فوراً اٹھ جاتے اور فرماتے ہاں جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور پھر نماز ادا کرتے اس عالم میں۔ معمولی بات ہے نماز چھوڑ دینا اور اس کا ماحول نہ بنانا، گھروں میں تربیت اس کی بنیاد پہ نہ کرنا، بیٹا نماز نہ پڑھے، باپ کے دل پہ کوئی غم اور بوجھ نہ ہو، بہت بڑا نقصان ہے اس کا۔ بیٹی نماز نہ پڑھے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ میرا دوست اور رفیق نماز نہیں پڑھتا، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کیا اللہ دیتے ہیں نماز پڑھنے پر؟ یہ حدیث حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنی ہے، ہمیں بھی ایک دوسرے کو کئی دفعہ سنانی اور کئی دفعہ اپنے بچوں کو یہ باتیں سنانی، کئی دفعہ لوگوں کو سنانی۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دل بدلیں گے۔ اللہ پاک کیا اکرام فرماتے ہیں نماز کے اوپر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص وضو کرے اچھی طرح اور پھر فرض نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ جو چلنے سے صادر ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے ہوں، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں نے کیے ہوں، اور وہ گناہ جو اس کے آنکھوں نے کیے ہوں، اور وہ گناہ کے جذبات جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ سارے معاف فرماتے ہیں۔ اور
پھر فرمانے لگے میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنی، آپ نے اپنے اصحاب کو کئی دفعہ بیان کرا، ہم بھی محتاج ہیں، ایک دوسرے کو کئی دفعہ سنا، نماز کی اہمیت پیدا ہو۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذمے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جو شخص 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس کا اہتمام نہ کرے تو میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور سب سے بڑی خیر اللہ پاک اس نماز کے ذریعے سے انسان کے غموں کو ہلکا فرما دیتے ہیں، اس کے اندر خاص تاثیر ہے، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، غم ہلکے ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا، دکھ تھا، وہ یہ تھا کہ یہود نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی 6 دن تک، تو ہفتے والے دن اللہ پاک تھک گئے، تو ہفتے والے دن اللہ پاک نے آرام کیا، لہذا ہم بھی ہفتے والے دن چھٹی کریں گے، آرام کریں گے، اللہ کی سنت ہے۔ اور اس لیے یہود ہفتے والے دن چھٹی کرتے ہیں اور عبادت کا دن ہوتا ہے ان کے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ کو بہت دکھ ہوا، رنج ہوا۔ اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے، ان کی شان بڑی عجیب ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب ہمارے والد صاحب کی آکسیجن کی سیچوریشن اور نیچے کی طرف جا رہی تھی، وہ بھی ایک حالات تھے، اللہ اکبر، تو میں دیکھتا تھا، میں کسی کو فون کرتا پریشانی کے عالم میں، کسی کو کرتا فون پریشانی کے عالم میں، تو ایک بھائی نے فون سنتے کہا مولوی صاحب اس آیت کی طرف ذہن نہیں ہے کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب تیرا رب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، کن الفاظ تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہے گئے، وہ امر فوراً ہو جاتا ہے، اس کی شان ہے، تو آپ کیوں پریشان ہوتے؟ جب اس کے ہاں صحت مقدر ہو جائے گی صحت مل جائے گی، اگر صحت مقدر نہیں تو نہیں مل سکتی۔ اللہ کی تو بڑی شان ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تھا کہ انہوں نے بات کیوں کہی، رنج تھا۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرفت رکھتے تھے، ہم اس جیسی ادنا بھی معرفت نہیں رکھتے۔ عجیب شان ہے اللہ کی کبریائی کی، عجیب شان ہے اس کی عظمتوں کی، اس کی طاقتوں کی، اس کی قدرت کی۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین میں عظمتیں اللہ کی ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہم اس کام سے تھکے نہیں ہیں۔ پھر اگلی بات فرمائی، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اب ان کی باتوں پہ صبر کریں۔ کس طرح؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کیجیے۔ مفسرین نے لکھا ہے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، اس نماز سے اللہ پاک آپ کے غم کو دور فرما دیں گے اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور ایک اور معنی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، میں اگر نقل کر دوں، وہ لوگ جن کو جو گناہوں سے نہیں رک پاتے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں رک پاتے، یا ان کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں غصے پر ہم صبر نہیں کر سکتے یا گناہوں سے رک نہیں پاتے، اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر وہ لوگ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ ان کو یہ طاقت نصیب فرما دیں گے، وہ گناہوں سے بھی باز آ جائیں گے اور سبب بھی مل جائے گا اگر اس کا اہتمام کریں۔ میں گزارش آپ سے کرتا رہتا ہوں، مختصر ذکر کر لیا کریں، تھوڑا ذکر کر لیا کریں، لیکن اہتمام کرنا چاہیے۔ 11 دفعہ پڑھ لیا کریں درود شریف، 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں، 11 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ کر لیا کریں، 11 دفعہ استغفار کر لیا کریں، مختصر مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مختصر فرمایا کہ جو آدمی 5 یا 7 دفعہ یوں کہہ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ،
تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیں گے. مختصر کر لیں, تھوڑا کر لیں, لیکن اہتمام ہونا چاہیے, روزانہ ہو, تھوڑا سا ہو. کوئی بھی ذکر جو دل لگے, جس پر قرآن پاک کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لینا. اس کے بڑے اثرات انسان کی طبیعت پر ہوتے ہیں. تو نماز پڑھیے, اللہ کی مدد لیجیے نماز کے ذریعے سے, غم ہلکے ہو جائیں گے, اللہ ساتھ ہو جائیں گے. اس سے بڑا کیا اکرام ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کہے گی جز یا مؤمن فإن نورك قد أطفأ ناري, جلدی گزر جا, تیرے نور نے میری جہنم کو ٹھنڈا کر دیا. اس سے بڑا کیا اکرام ہو سکتا ہے, کیا انعام ہو سکتا ہے. اور واضح طور پر روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں لٹایا جاتا ہے تو نماز اس کے سرہانے کھڑی ہو جاتے ہیں, زکوٰۃ اس کے دائیں طرف, روزہ اس کے بائیں طرف, قدموں کی طرف نیک اعمال ہوتے ہیں. فرشتے سوال کرنے والے دور سے کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں, قریب نہیں آنے دیتے ہیں. ہمارا کون مونس ہوگا قبر میں؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اے اللہ قرآن کو میرے قبر میں میرا مونس بنا. ہمارا کوئی قبر میں نہیں ہوگا سوائے اعمال صالحہ کے. اس لیے ایسا تربیت کا ماحول کہ کوئی نماز نہ چھوٹے, کوئی نماز قضا نہ ہو. فجر کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا, قضا ہو جاتی ہے تو قضا کر کے اللہ سے مانگ لیا کریں, اے اللہ یہ نماز مجھ سے قضا ہو گئی, آپ مجھے ہمت دیں کہ میں اس کو ادا کیا کروں. اللہ سے مانگ لیا کریں, اللہ انشاءاللہ اس کی ادا کی بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرما دیں گے. تو استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے مدد مانگو, صبر سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز صبر سے اعلیٰ عمل ہے. جب صبر پہ اللہ ساتھ ہے تو نماز پر ساتھ کیوں نہیں ہوگی. اور اللہ ساتھ ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے, ایک تو اللہ اس بندے کی دعائیں قبول کرتے ہیں, دوسرا اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتے ہیں. اور ایک اور معنی لکھا ہے کہ اللہ ساتھ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور جب جس کو عشق کی لائن سے کوئی نسبت ہو تو جانتا ہے کہ اس واقعے کو کہ جیسے ایک عاشق کو کوڑے مارے جا رہے تھے, تو 100 کوڑے مارے جا رہے تھے, 99 کوڑے پہ چپ رہا, 100ویں کوڑے پہ چیخا. تو کسی نے اس سے کہا کہ تو کیوں چیخا؟ کہنے لگے کہ جس کے لیے کوڑے مارے جا رہے تھے وہ سامنے کھڑا تھا. جب وہ گیا تو پھر تکلیف ہوئی. فاصبر لحکم ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اللہ کے احکامات پر جمے رہیے. فإنک بأعیننا, آپ ہمارے سامنے ہیں, آپ ہمارے سامنے ہیں. جب یقین نصیب ہو جائے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو سارے غم ہلکے ہو جائیں گے. اس لیے کہ میدان حشر میں ایسا ہولناک دن ہے جس کے انسان تصور نہیں کر سکتا. ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. اس دن چونکہ ایمان والوں کو نصیب کی کیفیت نصیب ہوگی کہ اللہ ہمیں اس حال میں دیکھ رہے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. اس ہولناک کی اور تکالیف کا احساس تک نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ 50,000 سال کا دن ہوگا, اور رب کا یہ ارشاد ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دن لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو ہم 50,000 سال تک کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دن ایمان والوں پہ اس طرح گزر جائے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے, کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں, ہم اللہ کے سامنے ہیں. یہ ہوتا ہے معیت ربی, تیرا رب تیرے ساتھ ہے, اب تجھے غموں کی کوئی پرواہ نہیں. تو میں آیت کا ترجمہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو اپنے غموں اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے صبر سے سہارا لو, اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نماز سے سہارا لو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر سے اعلیٰ عمل نماز ہے, تو جب وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو نماز پر ساتھ کیسے نہیں ہوگا.
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.